بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ گزشتہ مباحث کی طرف ایک اشارہ کر کے آگے بڑھیں گے۔ منافقین، دشمنان اسلام، مفاد پرست اور خصوصاً بنو امیہ چاہتے تھے اسلام کو نابود کرے اور عہد جاہلیت کی طرف امت کو لے جانا چاہتے تھے اور قدم بے قدم اس منزل کی طرف جا رہے تھے، یہاں تک کہ منافقین کی کوششوں کے نتیجے میں جس وقت علی اقتدار پر آئے، فرمایا، نہج البلاغہ میں جملہ ہے کہ آج تم مسلمانوں کی حالت وہی حالت ہے جو حالت تھی پیغمبر کے ظہور کے وقت۔ ظاہراً سب کلمہ پڑھنے والے اور حج، نماز وغیرہ پڑھنے والے تھے، لیکن کردار کے لحاظ سے، روحانیت کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے کفار سے کوئی خاص فرق نہیں رہا تھا۔ انس بن مالک کا جملہ ہے، آج مسلمانوں کے درمیان صرف قبلہ باقی ہے۔ حسن بصری کہتا ہے صرف وضو باقی ہے، اور ابو موسیٰ اشعری کہتا ہے علی کی نماز کی وجہ سے، علی کی نماز کے ذریعے مجھے رسول خدا کی نماز یاد آ گئی۔ اس حد تک تبدیلی، اور بنو امیہ اس کے بعد تو مطلق العنان حکمران تھے، اسی لیے اسلام کو جاہلیت کی طرف پلٹانے کے لیے ہر راستہ اپنایا، ہر حکمت عملی اپنائی، اور عرض کے اس حوالے سے اس مقصد کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ سنت رسول پر پابندی لگائی گئی، سنت رسول خدا پر پابندی لگائی گئی، اور دین شناسی کا پورا دروازہ بند کیا گیا، احادیث کو آگ لگا دی گئی، لکھنے کی مکمل 100% ممانعت، اور حدیث سنانے کی شمار لوگوں کو اجازت ملی، اور پھر اسرائیلیات کو اسلام میں داخل کیا گیا، جعلی مذاہب وجود میں لایا گیا۔ اس طریقے سے مسلمانوں کو اسلام شناسی سے محروم کیا گیا، عمل سے بھی محروم کیا، پیغمبر کی سیرت کو بگاڑ کر پیش کر کے، اور حکمرانوں کے فسق و فجور کی وجہ سے اور عقیدہ مرجئہ وغیرہ کی وجہ سے مسلمانوں کو عمل سے بھی دور کیا گیا، اور صرف پیغمبر کے نام سے وہ احادیث جو خلفائے اموی کے مفاد میں تھی ان کو اجازت تھی، جیسا کہ حاکم کے برخلاف آواز بلند کرنا کفر ہے، شرک ہے، واجب القتل ہے، یا جماعت مسلمین سے جدا ہونے والا جاہلیت کا موت مرتا ہے، وغیرہ وغیرہ جو آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ان تمام تو پہلا کام انہوں نے اسلام سے لوگوں کو بے خبر رکھنا، دوسرا کام یہ ہے کہ متبادل اسلام بنایا، اسرائیلیات کے ذریعے، جعلی احادیث کے ذریعے، جعلی مذاہب کے ذریعے، جعلی علماء کے ذریعے۔ تیسرا کام جو انہوں نے کیا، اسلام کے حقیقی علماء یعنی ائمہ اہل بیت کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، 70,000 ممبروں پر علی کا سب و لعن، اور علی اہل بیت کی فضائل مخفی ہو گئی، اور بدنام کرنے کے بعد چوتھے مرحلے میں چاہتے تھے کہ اہل بیت کا قتل عام ہو جائے۔ سید سجاد فرماتے ہیں جس طرح سے فرعون بنی اسرائیل کا قتل عام کرتا تھا، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، اسی طرح سے بنو امیہ چاہتا تھا کہ ہمارا قتل عام ہو جائے تاکہ کوئی خطرہ نہ رہے، کیونکہ حقیقی رہبر موجود ہو، حقیقی امام موجود ہو، حقیقی حکمران موجود ہو تو باطل حکمران کی حقیقت سامنے آ سکتی۔ اسی لیے ہمیشہ کے لیے اسلام کو ختم کرنے کے لیے پہلا اسلام سے بے خبر رکھنا، پھر متبادل اسلام پیش کرنا جیسے آج کل امریکائی اسلام ہے، تکفیری اسلام ہے، اور تیسرا کام اسلام کے حقیقی مدافعین کو بدنام کرنا، جیسے آج کل یہی کرتے ہیں، مرجعیت کے خلاف، ولایت کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور عالمی
ایجنسیاں اس میں شریک ہے اور ان کے پٹھو ہمارے درمیان بھی. اور چوتھا کام یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے جنگ کے ذریعے اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے والوں کو ابھی قتل کر رہے ہیں، تکفیریوں کے ذریعے، دہشت گردیوں کے ذریعے، بمباری کے ذریعے. اس زمانے میں چاہتے تھے کہ آخری وار ہو اہل بیت پر، حسین شہید ہو جائے، جس کے نتیجے میں کربلا میں امام کو شہید کرنا، خاندان رسالت کو اسیر کرنا، مدینے میں اصحاب و تابعین کے قتل عام کرنا، اسی طرح سے مکے میں یہ سازشیں انہوں نے کی اور اپنی خیال کے مطابق، اپنے خیال خام کے مطابق کامیاب ہوتے جا رہے تھے. جناب شہزادی دربار شام میں فرماتے ہیں یزید تم بہت خوش ہو، تم سمجھتے ہو تم کامیاب ہوئے ہو، جبکہ یہ تمہاری چند دن کی ناکام کوششیں ہیں. تمہیں خدا کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. تم جو ابھی نبوت کے انکار کر رہے ہو اور لعبت ہاشمون کہتے ہو، یہ تمہارے گناہوں کے نتیجے. قرآن کے آیت کی تلاوت فرمائی ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ. تو یہ حرب آزمائے کربلا میں اس حملے کے بعد وہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام کو ہمیشہ کے لیے ہم ختم کر سکتے ہیں. خلفائے اموی کا مشکل یہ تھا کہ وہ خلیفہ رسول خدا کے نام سے اقتدار پر تھے، تو مجبوراً اسلام کا بھی خیال رکھنا پڑتا تھا، مجبوراً رسول خدا کا بھی خیال رکھنا پڑتا تھا. جتنی ممکن تھا سازشیں کرتے تھے، لیکن رسول کی رسالت کو ماننا، قرآن کو ماننا پڑتا تھا کہ اس کے بغیر ان کی خلافت ناجائز ہو جاتی، خلافت کے لیے کوئی جواز نہیں رہتا. اسی لیے وہ اس مرحلے کی طرف جا رہے تھے کہ عربی ایک ملوکیت کے ذریعے اقتدار پر قابض رہے، ملوکیت ہو، خلافت نہ ہو، تاکہ نہ اسلام کی ضرورت پڑے نہ رسول خدا کی ضرورت پڑے. اسی منزل کی طرف جا رہے تھے. یزید سمجھ رہا تھا کہ وہ منزل آ چکا ہے. یزید کے زمانہ تک منافقت کا دور تھا، یزید کا زمانہ کفر کا دور تھا کہ وہ سمجھ رہا تھا میں علی الاعلان اگر ابھی اسلام کا انکار کروں تو لوگ میرے ساتھ دیں گے، کوئی مجھ پر اعتراض کرنے والا نہیں ہوگا، پھر نہ اسلام کی ضرورت ہے، نہ نبوت کی ضرورت ہے، نہ خلافت کی ضرورت ہے، بادشاہت میرے پاس. بعض مؤرخین، محققین کا خیال ہے کہ امیر شام نے دنیا سے جانے سے پہلے یزید کو یہی مشورہ دیا کہ تم حسین کو شہید کر سکتے ہو، لیکن خود شیعیان حسین کے ذریعے شہید کرنا ہے. کیسا؟ امیر شام سیاست مدار تھا، اسی لیے ایسے انداز میں بات کی کہ پکڑا نہ جائے. یزید سے کہا، یزید عراق والے حسین کو خط لکھیں گے. تاریخ اسلام میں مشہور ہے یہ معاویہ کی وصیتیں. امیر شام نے یہ کہا عراق والے حسین کو دعوت دیں گے، حسین جائیں گے اور عراقیوں کے ذریعے ہی حسین شہید ہو جائے گا، عراقی ہی حسین کو شہید کریں گے. یعنی یہ کرنا تھا کہ حسین شہید ہو جائے، اسلام کے آخری مدافع ختم. اب بنو امیہ اسلام کے ساتھ جیسا کھیلنا چاہے کھیل سکتے، لیکن کیسا کرنا ہے؟ کیونکہ مظلوم کے حق میں انسان فطرتاً مظلوم کے حامی ہوتے ہیں، خصوصاً وہ مظلوم اگر فرزند رسول خدا ہو، خصوصاً اس مظلوم نے مظلومیت کو برداشت کی ہے خدا کے لیے، انسانیت کے لیے، دین کے لیے، تو ان کے لیے خطرناک بن سکتا تھا. پہلا کام تو یہی کہ بدنام کیا، بدنام کرنے کے بعد قتل. اگر کوئی شخص بدنام ہو جائے، پھر بدنام ہونے کے بعد اس کو قتل کرے، کوئی اعتراض نہیں کرے گا. یہی ان کا ہدف تھا. لیکن تب بھی خوف تھا، یہ مسئلہ ہر جگہ کامیاب نہیں ہوگا. اہل کوفہ حسین کو جانتے ہیں، اہل عراق حسین کو جانتے ہیں، اہل مدینہ حسین کو جانتے ہیں. بدنام کرنے سے حسین بدنام نہیں ہوگا. اگرچہ عالم اسلام کے اہم حصہ کی گرفت ان کے ہاتھ میں تھا کہ بنو امیہ اور ان کے والی اور ان کی طرف سے جو قاضی، ان کی طرف سے جو علماء منصوب تھے، لیکن عالم اسلام کا ایک اہم حصہ ایسا تھا جو حسین کی معرفت رکھتے تھے. اسی لیے انہوں نے یہی انتظام کیا کہ عراق والے خط لکھیں گے حسین کو. اسی لیے حسین کو خط لکھنے والوں میں سے بعض، آپ تاریخ اسلام میں دیکھیے، خود بنو امیہ کے حامی تھے. یعنی کوفہ میں جو اموی شمار ہوتے تھے، بنو امیہ کے حامی شمار ہوتے تھے، انہوں نے بھی خط لکھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے خط لکھنے کی وجہ یہ کہ اگر حسین کامیاب ہو جائے، حسین کے پاس اپنا نمبر بڑھانا تھا.
لیکن حقیقت یہی تھی کہ وہ چاہتے تھے ماحول اس طرح سے ہو کہ لوگ حسین کو دعوت دیں گے، پھر خیانت کریں گے، بے وفائی کریں گے، حسین اپنے شیوعوں کے ہاتھ میں مارا گیا ہو۔ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جو اب تک اموی سوچ رکھنے والے، بنو امیہ کی سوچ رکھنے والے، جو ناصب اہل بیت ہے، جو دشمن اہل بیت ہے، اب تک بھی کہہ رہے ہیں حسین کو بلانے والے بھی شیعہ تھے اور ان کو شہید کرنے والے بھی شیعہ تھے، پھر ان کی شہادت کے بعد عزاداری کرنے والے بھی شیعہ تھے اپنے پشیمانی کی وجہ سے، جبکہ تاریخ کی مسلسل حقیقتیں اس کے انکار کرتی ہے۔ خود حسین نے کربلا کے میدان میں فرمایا یا شیعۃ آل ابی سفیان، ای بنو امیہ آل ابی سفیان کے شیعو، میرے شیعو نہیں کہا، آل ابی سفیان کے شیعو، ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، وکنتم لا تخافون المعاد، آخرت کو خوف نہیں، فکونوا احرارا فی دنیاکم، کم از کم دنیا میں ایک آزاد انسان کے طور پر زندگی کرو، اتنا پست کیوں ہوتے ہو؟ تو یہ سیاست تھی تاکہ آخری وار اسلام پر ہو، جب حسین پر وار ہوگا اسلام پر بھی وار ہوگا۔ تو یہ سیاست، لیکن حسین نے ان کے نقشے کو خاک پہ ملا دیا۔ پروگرام یہی کیا گیا۔ جناب رسول خدا نے عالم خواب میں حسین سے فرمایا ان اللہ شاء ان یراک قتیلا و شاء ان یراہن سبایا، حسین خدا چاہتا ہے کہ آپ شہید ہو جائے، اہل بیت اسیر ہو جائے، آپ شہید ہو کر اپنے خون کے ذریعے پیغام اسلام دیں گے اور اہل بیت اسیر ہو کر اس پیغام کو شہر بے شہر پہنچائیں گے۔ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا و شاء ان یراہن سبایا۔ اسی لیے مولا مکے سے نکلتے ہوئے جو خط لکھا بنی ہاشم کو، اس خط میں یہی فرمایا من لحق بنا استشہد، جو ہمارے کاروان میں شامل ہو جائے گا وہ شہید ہو جائے گا، ومن لم یلحق لم یبلغ الفتح، جو ہمارے کاروان میں شامل نہیں ہوگا وہ کامیاب بھی نہیں ہوگا۔ یعنی حسین فرما رہے میں جا رہا ہوں، شہید ہونے جا رہا ہوں، کامیاب ہونے جا رہا ہوں، یعنی میرا مقصد دین کی حفاظت ہے، دین کو نجات دینا ہے، اور یہ مقصد حاصل ہو جائے گا، اور بنو امیہ کا مقصد دین کو مٹانا ہے، اس میں وہ ناکام ہو جائیں گے۔ یہ ہے حسین شہید ہو گئے، حسینیت زندہ ہو گئی، یزید زندہ رہا، یزیدیت نابود ہو گئی۔ تو یہ اقدام تو پہلا یہ ہے کہ ان کے تمام کوششوں کو خاک میں ملایا۔ اسی لیے بنو امیہ نے احادیث جالب کرنا شروع کیا کہ عاشور کے دن عید کے دن ہے، خوشی کے دن ہے، فلان دن ہے، فلان دن، اتنی جعلی احادیث عاشور کو غم کے دن سے نکال کر خوشی کے دن میں تبدیل کرنے کے لیے بنائی گئی تاکہ غم حسین کوئی نہ منائے، بنو امیہ ناکام نہ ہو جائے اپنے مقصد میں۔ آپ زیارت عاشوراء میں پڑھتے ہیں ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ وابن عاقلۃ الاکباد، یہ وہ دن ہے جس کو بابرکت قرار دیتے بنو امیہ اور اس عورت کی اولاد جس نے حضرت حمزہ کے جگر کو کھایا، چبایا۔ تو یہ ان کی کوششیں تھیں۔ قیام کربلا نے ان کو ناکام بنایا، قیام حسینی نے ان کو ناکام بنایا، اور آخری وار حسین پر نہیں ہوا، خود ان پر آخری وار ہوا۔ ان کان دین محمد لم یستقم، یہ جملہ ہے علماء نے نقل کیا ہے، امام کے تمام حرکات، سکنات، فرمائشات کا لب لباب یہ ہے، ان کان دین محمد، اگر میرے نبی میرے نانا کے دین محفوظ نہیں رہتا ہے الا بقتل، میری شہادت کے بغیر، فیا سیوف خزین، ای تلوارو حسین پر ٹوٹ پڑو۔ تو اس طریقے سے عرض کیا کہ حسین کے اس قیام نے بنو امیہ کی سازشوں کو جو پیغمبر کے بعد سے شروع کی گئی سب کو خاک میں ملایا۔ بنو امیہ نے یہ کام یہی کیا تھا، آل محمد منفور ہو جائے، آل امیہ محبوب ہو جائے۔ انسان منفور ناپسند آدمی سے کوئی بات لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، محبوب آدمی سے بات لیتے، اس لیے دین اسیر تھا بنو امیہ کے حالت میں۔ لیکن کربلا کے واقعے کے بعد بنو امیہ منفور ہوا، آل محمد محبوب ہوا، آل محمد کی فضائل کونے کونے تک پہنچنے لگا، آل محمد کے حقائق کچھ کونے کونے تک پہنچنے لگا۔ اور خود یزید کہتا ہے کہ قتل حسین سے پہلا میں محبوب تھا لوگوں کے درمیان، لیکن حسین کی شہادت کے بعد میں منفور ہو چکا امت کے درمیان۔ تو یہ
ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ حق و باطل کی تشخیص، بنی امیہ اور بنی ہاشم کی تشخیص، آل محمد کی خلاف جو سازش کی گئی تھی، علی جیسے ہستی پر 70,000 ممبروں پر لعن و سب کیا جاتا تھا، ان تمام کوششوں کو خاک میں ملایا کربلا کے واقعہ نے. یہ ایک اہم مسئلہ. اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ پس امام کا پہلا ہدف اسلام کو بچانا تھا، بنی امیہ کو رسوا کرنا تھا. اسی قیام کربلا کے ذریعے وہ مقصد حاصل ہو گیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Hussein, Hussein, Hussein.